بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، وضو کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو آدمی بھی وضو کا پانی قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک کو جھاڑتا ہے، مگر جب وہ ناک کو جھاڑتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے منہ اور نتنوں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ اس کے چہرے کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کنیوں سمیت بازوؤں کو دھوتا ہے تو انگلیوں کے پوروں سے بازوؤں کی غلطیاں نکل جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ اس کے سر کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ٹخنوں تک پاؤں دھوتا ہے تو اس کی انگلیوں کے کناروں سے اس کے پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرتا ہے جو اس کے شان شان ہوتی ہے اور پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ ابو امامہ نے کہا اے عمر بن ابسہ، ذرا اپنی کہی ہوئی بات پر غور کرو، کیا تم نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں؟ کیا بندے کو یہ سب کچھ ایک مقام پر ہی عطا کر دیا جاتا ہے؟ سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو امامہ، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 یا 2 یا 3 دفعہ سنا ہوتا تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا، تو میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ سنا ہے۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔